الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ محبت سے دروشی پڑھیے سب حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسی طرح ہمیں دائمی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھا کہ دو حلقے وہاں پہ بیٹھے تھے، یعنی دو مجمع لگے ہوئے تھے۔ ایک مجمع میں ذکر ہو رہا تھا اور دوسرے مجمع میں حلقے کے اندر تعلیم و تعلم یعنی سیکھنا سکھانے والا سبق جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ کتنے حلقے ہو گئے؟ دو حلقے، ایک میں ذکر اور دوسرے میں تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانے والا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان دو حلقوں میں سے ایک حلقے کو چنا، تو وہ کون سا تھا؟ تعلیم و تعلم والا۔ کون سا؟ سیکھنا اور سکھانے والے کو ترجیح دی اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکھنا اور سکھانا بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ کوئی بندہ آپ میں سے ایسا ہے کہ جو ہر رات کو 1000 روزانہ نفل ادا کرتا ہو؟ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کے گاؤں میں سے کوئی یا کبھی کہ 1000 روزانہ نفل ادا کرتا ہو رات کے اندر؟ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، ایک بات سیکھ لیتا ہے، تو مشکات میں حدیث ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑا درود ہے وہ اللہم صلی علیہ ہے، اور چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کنجوسی نہ کریں، جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے کہو، کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آپ کی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، نماز قبول ہو یا نہ ہو، صدقہ قبول ہو یا نہ ہو، کوئی چیز آڑے آ جائے، لیکن درود واحد چیز ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، دین کی ایک بات سیکھ لیتا ہے، فرمایا اس کا درجہ اتنا ہے کہ وہ 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا سیکھنا اور سکھانے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عبادت سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور پھر توجہ کیجئے گا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے لگا ہوں کہ جو لوگ اس علم کو سیکھتے ہیں ان کا مقام پھر کیا ہے کہ جناب کہ جن کو ایک مسئلہ نہیں، ایک دین کی بات نہیں، کہ جو آپ کے سامنے
بیٹھنے والے علماء ہوتے ہیں ان کو کتنی دین کی باتیں آتی ہوں گی، وہ عام بندے سے کتنا زیادہ پھر درجہ رکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے یہ جو اوپر گھڑی چل رہی ہے اس کے اندر کتنی سوئیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ سارے بولو، سیویاں کھا کے آئے ہو نا، کھا کے آئے ہو نا، تو خدا حق ادا کرو۔ کتنی سوئیں ہیں؟ 3 سوئیں۔ تو ان میں سے ایک ہوتی ہے گھنٹے والی، دوسری ہوتی ہے منٹ والی، اور تیسری ہوتی ہے سیکنڈ والی۔ تو آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ٹائم ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بتا دے، کوئی اوکھا سوال تو نہیں پوچھا۔ 7:40 ٹائم ہوا کہ 7:40 ٹائم ہوا ہے۔ کسی نے مینوں یہ دسیا کہ 7:40 دے نال سیکنڈ بھی اننے ہوئے نہیں نہ دسیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو ورک کر رہی ہے وہ سیکنڈ والی کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ ورک جو ہے کس کا ہے؟ سیکنڈ والی کا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو منٹ نہیں بنتا، اور منٹ نہ ہو تو پھر گھنٹہ نہیں بنتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے محنت کرنے والے، آپ کو کچھ بتانے والے، لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ ہیں آپ کے علماء، ان کو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہیں آپ کے والدین، اور اگر میں ساتھ ملا دوں آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جناب جو پیچھے ہو کے آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، ایسے ہی جس طرح کہ ہم سیکنڈ والی سوئی کو بھول گئے۔ آج کے دن میرے بھائیوں، یہ عید کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جناب آپ نے آج کے دن ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جن کو آپ پورا سال بھول جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں عید کا مقصد کیا ہے، عید کہتے کس کو ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منائی کس طرح ہے، میں ساری آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن عید کا پیغام یہ ہے کہ جناب ایثار ہے، محبت ہے، خوشی ہے، ہمدردی ہے، تعاون ہے، ایک دوسرے سے جناب گلے ملنا ہے، خوشی سے پیش آنا ہے۔ جو ناراض ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ منانا ہے، منانا ہے، راضی کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اصلاح ذات البین، جو ایک دوسرے کو مناتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں واضح کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی عبادات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، حالانکہ ان کے والدین ان سے ناراض گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جناب توجہ میری طرف کریں، وہ آتے رہیں گے لوگ۔ ہم اپنی عبادت پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس کا بھائی اس سے ناراض ہے، اس کی بہن اس سے ناراض ہے، لیکن فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، اگر یہ میری باتیں ہوں تو دیوار کے ساتھ ماریے، لیکن یہ اس ہستی کی باتیں ہیں کہ جس کی زبان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھلتی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی، میری زبان ادھر سے ہلتی ہے تو ادھر میرے نبی کا عمل ہلتا ہے، میرے نبی کا پاؤں ہلتا ہے، میرے نبی کے ہاتھ ہلتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ میرا پاک پیغمبر کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے اس سے آگے نہیں جانا، اور جس سے میں نے منع کر دی ہے اس سے باز آ جانا ہے۔ بعض جگہ پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، ساتھ ہی کہا اللہ نے یہ شہد حلال ہے، آپ شہد کھائیں، شہد آپ پہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو کیا کرتا ہے، اصلاح ذات البین، اپنے بھائیوں کو راضی کرتا ہے، تفرقہ نہیں ڈالتا۔ جناب ایتھوں دی گل دوجی مسیح تے نہیں جا کے دسدا،
اتوں کی گل اتنے نہیں آ کے کردا, اتوں کی گل باہر نہیں کردا. کیوں کہ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ ان باتوں سے انتشار پھیلتا ہے, یعنی لڑائی جھگڑے اگر ہو جان یا کار دے وچ ہو جان, تو اس طرح کی چیزوں سے اسے کیا چاہیے کہ باز آ جائے. اصلاح ذات البین, کیا کرنا ہے جی, کیا کرنا ہے, آپس میں اصلاح کریں. اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ جس سے جناب دین کو مونڈا جائے, دین کو مونڈا جائے, دین کو نقصان ہو, اس طرح کی بات نہیں کرنی. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو جا کے راضی کرتا ہے, فرمایا وہ جناب اس کی نفلی نمازوں اور روزوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ میں نہیں فرما رہا, یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب اللہ کرے آپ کو دنیا میں بھی جناب ترقیاں ملیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اللہ پاک جنت نصیب فرمائے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب میں مکان بناؤں. کیوں جی, یہ بندے کی خواہشات ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ مکان بنانے لگیں تو کوشش یہ کریں کہ اس جگہ کو چنا جائے کہ جہاں پہ مسجد قریب ہو. کیا ہو؟ مسجد قریب ہو, اور دوسرے نمبر پہ ہسپتال قریب ہو. توجہ میری طرف کیجئے گا. جب میں نے اس کی حکمت دیکھی تو میں خود بڑا حیران ہوا کہ وجہ کیا ہے, کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جناب ہسپتال قریب ہو, دوسری جگہ پہ کیا ہو, مسجد قریب ہو. حالانکہ کوئی گال نہیں, ساڑھے علاقے دے وچ الٹرا ساؤنڈ دی مشین کوئی نہیں, ایکسرے دی کوئی نہیں, بڑا کچھ کوئی نہیں. حالانکہ کیوں جی, کیوں جی کہ جناب ہسپتال جو ہے وہ دنیا کی زندگی بچاتا ہے, اور مسجد اور علماء جو ہیں وہ بندے کی آخرت والی زندگی بچاتے ہیں. کہو سبحان اللہ, اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. آج تے دینی اللہ اکبر کہندا ہے, سبحان اللہ کہندا ہے, اچھی آنکھوں. تسی وہ نہ صاحب کرو کہ جناب وہ ایک مجمع دے وچ نا دو بندے آگے, ایک نبینا تے ایک بہرا, ایک نبینا تے ایک بہرا جنوں ڈورا آندے نے. انہیں کہا کہ جناب وہ دوویں مجمع دے وچ آ گئے, انہیں کہا کہ یار میری گل سن لے, مینوں تے پتہ ہے نہ سنائی نہیں دیندا. تے نبینے نوں آکھ چھڑیا کہ جناب تینوں تے چل سنائی دیندا, صرف تینوں ویکھے نہیں نہ جاندا. تے تینوں پتہ ہے مولانا حضرات قاری صاحب جدوں سبحان اللہ کہندے نا, کہندے رہندے نے, تے تو مینوں صرف اشارہ کر دینا کہ میں سبحان اللہ کہنی ہے. ٹھیک ہے, وہ جدوں واری آئی نا سبحان اللہ کہن دی, تے وہ نبینا جڑا اپنی واری کہہ کے سبحان اللہ کہہ دیتا. ٹھیک ہے, سارے نے سبحان اللہ کہہ لی, تے کہن تو بعد انہوں حج مار دیتی, وہ کلہ ہی سبحان اللہ پہ کہندا ہے. کہو سبحان اللہ. تو ہاں وہ نہیں کرنا, جتھے بند ہے اتھے آکھنا ہے سبحان اللہ. تو جناب یہ علماء جو ہیں, یہ والدین جو ہیں, ان کی آپ نے قدر کرنی ہے آج کے دن. اور جو لوگ پھر دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جائیے, ان کے لیے دعا کیجئے. صرف آج کے دن ہی نہیں, بعد میں بھی آپ نے ان کے لیے کیا کرنی ہے, دعا کرنی ہے. اب آئیے جی, یہ عید کا دن ہے میرے بھائیوں. عید کا معنی ہوتا ہے خوشی, اور یہ عود ان سے مشتق ہے. عود کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار آنے والی, اور یہ عید بھی کیا ہے, بار بار آ رہی ہے. اور پھر اس کی جو اللہ کے پاک پیغمبر سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نہیں دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں. کتنی؟ دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں. ایک عید الفطر کی صورت میں, دوسری عید الاضحیٰ کی صورت میں. جب اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کرتے ہیں, مکے سے مدینے جاتے ہیں, وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو یہودی ہیں وہ خوشی تو مناتے ہیں, لیکن وہ لہو و لعب کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. لہو و لعب کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اس طرح عید نہیں منائیں گے, بلکہ ہم عید کو بھی عبادت سمجھ کے منائیں گے.
تو لہٰذا اللہ کے پاک پیغمبر نے عید کو بھی کیا کر دیا؟ عبادت بنا دیا۔ یہ اس کی شروعات ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ جب عید کا دن آ جائے، عید دا دیہڑا آ جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، قرآن کے اندر عید کا ذکر ہے۔ اونچی رکھو، عید دا ذکر کدے اندر ہے؟ قرآن دے اندر۔ فرمایا کہ جدو تسی روزے رکھ لو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ روزوں کی گنتی کو مکمل کر لیں تو فرمایا کہ کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میری بڑائیوں کو بیان کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جب آپ گھر سے آئیں، الحمدللہ آپ گھر سے آئے ہیں تو تکبیرات پڑھتے آئے ہیں، اور جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو یہ سنت ہے کہ جناب آپ کیا کریں؟ رستے کو چینج کر کے جائیں، تبدیل کر کے جائیں، اور جناب رستے میں کیا کریں؟ تکبیرات کو پڑھتے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اور پھر آگے سنیے گا، ذوق تازہ ہے نا؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ مسلمانوں، نوجوانوں، بزرگوں، جب آپ روزے رکھ لو، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، قرآن سنا، تہجد پڑھی، جناب جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے روزے رکھ لیے ہیں، ان کی گنتی کو پورا کر لیا ہے، ان کے لیے کیا کام ہے آج والے دن؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کیا کریں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میری بڑائیوں کو بیان کرتے جائیں۔ عید والے دن بھی مجھے یاد رکھیں، عید سے پہلے بھی مجھے یاد رکھیں، عید کے بعد بھی کس کو یاد رکھنا ہے؟ عید کے بعد بھی کس کی بڑائی بیان ہوگی؟ سب بولیے، عید کے بعد بھی۔ او پیچھے والے ذرا اندر آؤ نا، اندر جگہ بھی ہے، آگے آ جائیں، ان کو بھی اندر بلا لیں، آواز نہیں جاتی، یہ فائدہ کوئی نہیں نا کہ آؤں دا تھے۔ شاباش، باہر والے بھی اندر آ جائیں، بڑی جگہ ہے، قریب قریب آ جائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آج تو کم از کم جو ساتھ دینا ہمارا جناب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میرے ساتھ پڑھیے، کیا کرنا ہے جناب؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ کس طرح جناب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میں پوچھتا ہوں اللہ تیری بڑائی ہم کیوں بیان کریں؟ حالانکہ ہم نے بڑی مشکل سے روزے رکھے ہیں، بڑی مشکل سے لوگوں کی افطاریاں بھی کرائی ہیں، بڑی مشکل سے ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، بڑی مشکل سے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگے خود جواب دیا، فرمایا اَلَا مَا هَدَاكُمْ، اَلَا مَا هَدَاكُمْ، میری بڑائی اس لیے بیان کرنی ہے، کیوں بیان کرنی ہے؟ کہ میں نے تم کو ہدایت نصیب کی ہے۔ اگر میں ہدایت نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، جناب توجہ ہے نا، اگر میں ہدایت نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، تو مسجد میں کیسے آ جاتا؟ تو روزے کس طرح رکھ لیتا؟ تو میری عبادت کس طرح کر لیتا؟ اس لیے پھر تو اگر میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، سارے کام کر لیے ہیں، تو تیرا کام کیا بنتا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میرا شکریہ ادا
کرنا، اب میرا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اسی کے اندر بھی ایک حکمت ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او بندیا شکر کرنا تیرا کم ہے، جڑے خزانے زمینہ دے تھلے بھی اگر تیرے نامے لگے نے او تھلوں کڈ کے تیرے کول پہنچانے میں رب العالمین دا کم ہے، او تو شکر تے کرنا۔ اج دا دن تے اج دا پیغام کی ہے میرے بھائیو، اللہ دا شکر کرنا ہے، صرف اج نہیں بعد وچ بھی کی کرنا ہے، اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، توجہ توجہ، جناب یہ بندے ہیں، عدالت بھی لگ جاتی ہے، کھلی کچہری لگی ہوتی ہے، کس لیے کہ جناب کوئی جوان ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، او کوئی تھانے دار دنیا والا جناب کھلی کچہری لا کے بندے دے مسائل پوچھدا ہے، ہاں بھائی تیرا کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں، ہاں بھائی امیر ہیں غریب ہیں سارے آ جاؤ، اج میں کھلی کچہری لائیے سارے بندے، او جدا کوئی سپاہی کم نہیں ہوندا، کوئی وکیل کم نہیں ہوندا، اج میں تواڈے کول آیا واں، میں تواڈا مسئلہ حل کرن آیا واں۔ توجہ کرنا، جدوں کھلی کچہری لگ دی ہے دنیا والے لاندے نے، ہو سکدا ہے او والا دنیا والے لوگ او مسئلے حل کرن یا نہ کرن، کوئی نقصان ہو جائے مسئلے دے اندر، کسے دا ہووے یا نہ ہووے، دیر لگ جائے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، یہ دنیا کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، یہ کھلی کچہری ایک دن کے لیے ہو جائے، لیکن توجہ کرنا اللہ فرماتا ہے میں آج کے دن اپنے مسلمانوں کے لیے کھلی کچہری لگائی ہوئی ہے، کھلی کچہری لگائی ہوئی ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، او کوئی گل نہیں، اگر کوئی گناہگار بندہ اج بھی میرے در دے اندر آ گیا ہے، او دا کم اے کہ میرے سامنے دو اشک بہانا، او دا کم ہے سارے دے سارے گناہ نو معاف کرنا، میں رب دا کم ہے۔ اللہ فرماندا ہے آجو بندے میرے سامنے تے آن گے گناہگار، لیکن میں بخشائے ہوئے انہاں نوں گھراں دے اندر بھیجاں گا۔ تے جناب جدو بخشے ہوئے ایتھوں جان گے نا، تے پھر شیطان دا کم پتہ کی ہے، انہوں پتہ ہے کہ اج دے دن بھی یہ سارے دے سارے کی نے بخشے بخشائے ہو رہے، مسجد تو باہر نکلن گے تے شیطان جناب پھر کی کردا ہے اپنے سر دے اوپر راکھ پاندا ہے، تے پھر اپنے چیلیاں نوں آندا ہے کہ جناب انہاں نوں پھر بھی ورگلاؤ تے گناہاں دی طرف انہاں نوں مائل کرو۔ لہٰذا کہ آپ نے باہر نکل کے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، شیطان کے ورگلوں سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ اور پھر آئیے میرے بھائیو، جناب اللہ کے پاک پیغمبر کس طرح عید مناتے تھے؟ کیوں جی یہ نہ ہو کہ عید ہو اور اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ نہ ہو، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جناب اللہ کے پاک پیغمبر کس طرح عیدیں مناتے تھے؟ جناب نئے کپڑے پہنتے، ہمیں بھی چاہیے کہ نئے کپڑے پہننے چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، خوشبو لگا کے آنی چاہیے، کچھ میٹھا کھا کے آنا چاہیے۔ جناب ایک نیزہ جو نجاشی بادشاہ نے دیا ہوا تھا، چھوٹا سا نیزہ ہے، جناب اللہ کے پاک پیغمبر نے، آکو سبحان اللہ، ساتھ ہے نا، میرا ساتھ ہے نا، جناب توجہ کرنا، وہ نیزہ جو ہے حضرت بلال کے ہاتھ میں دے دیا۔ جناب حضرت بلال آگے آگے، جناب اللہ کے پاک پیغمبر پیچھے پیچھے، چلتے 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 چلتے، توجہ کرنا، جناب رستے میں اگر کوئی صحابی ہے، ابو بکر کا گھر ہے ساتھ مل جاتا ہے، عمر کا گھر ہے ساتھ مل جاتا ہے، عثمان ہے تو ساتھ مل جاتے ہیں۔ عیدگاہ پہنچتے تک جناب جلوس کی شکل میں اللہ کے پاک پیغمبر عیدگاہ میں پہنچ جاتے۔ جناب توجہ کرنا، ایک مقام ایسا آیا کہ جناب دیکھا کہ جناب ایک یتیم بچہ ہے، توجہ کرنا میرے بھائیو، یتیم بچہ ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر پڑتی ہے اس یتیم بچے کے اوپر، کہا کہ بچے بتانا تو آج ادھر کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جناب دوسرے لوگ ہیں جن کے والدین ہیں
وہ تو کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سوار جا رہا ہے، جناب کوئی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا ہے بڑی خوشیوں کے ساتھ، تو ادھر کدھر بیٹھا ہے؟ فرمایا کہ جناب میں یہاں پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میں یتیم ہوں۔ توجہ کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر کا درد سنیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں او یتیم بچے، میں بھی یتیم پیدا کیا ہوا تھا، میں تو یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہوں، میں تو یتیموں کا سہارا بننے والا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آج کے دن اے یتیم بچے، اگر کوئی تیرا باپ نہیں، یہ محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ کون؟ عائشہ تیری ماں ہے۔ جناب توجہ کرنا میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر نے عید والے دن یتیموں کا کیا بنے؟ سہارا بنے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، علماء کا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں میرے بھائیو۔ توجہ کرنا، جناب اللہ کے پاک پیغمبر جب اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، توجہ کرنا میرے بھائیو، اپنے کندھے پہ اٹھایا، وہ بچہ اعلان کرتا ہے وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں جاتے رہیں، وہ کسی کا کوئی باپ ہے تو کوئی بات نہیں، میرا باپ تو محمد ہے۔ وہ رش کرنے لگا، میرا باپ تو محمد ہے۔ اور پھر جناب دیکھیے نا، اللہ کے پاک پیغمبر اس کو گھر لے کے آتے ہیں، جناب غسل دیا جاتا ہے تو کپڑے کس کے پہنائے جاتے ہیں؟ حضرت حسین کے کپڑے۔ جناب کہا کہ اس کو حسین کے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ جناب توجہ کرنا، وہ بچہ عیدیں گزارتا ہے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں۔ جناب اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ بات سن کے وہ کہتا ہے میں آج 2 دفعہ یتیم ہو چکا ہوں۔ اللہ اللہ، اس بچے نے کہا کہ میں آج 2 دفعہ یتیم ہو چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں۔ جناب وہ کرتا کیا ہے؟ سہارا نہیں چاہیے مجھے، سہارا نہیں چاہیے، اس طرح کی آوازیں لگاتا ہے۔ کہا کہ میرا باپ تو محمد ہے، میرا باپ تو محمد ہے، میری ماں عائشہ ہے، مجھے اور کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی عیدیں ہیں، تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ جناب یتیم بچوں کا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے نا کہ فلسطین کے اندر جو حال ہے اس وقت، اگر اس حال کو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ رہیں ہی نہ۔ لہٰذا ان کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اگر سارے ساتھی آ گئے تو میرے خیال کیوں جی اجازت ہے، پڑھیے نماز جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ سب لوگ جو ہے یہ خیال رکھیں، اور ایک بات آخر پہ سن لیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے کہ آگے صدقۃ الفطر ہے، سب سے بہترین۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عید ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے صدقۃ الفطر کہ اگر کوئی رمضان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ ازالہ ہوتا ہے، جس طرح سجدہ صاحب ہوتا ہے نماز کے اندر۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے، عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صدقۃ الفطر ادا کرنا بھول گئے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا تو کیا ہے لیکن عید کے بعد ادا کیا، میں بھول چکا ہوں، اور ساتھ میں نے ایک غلام کو بھی آزاد کیا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ہے کہ آپ نے غلام بھی آزاد کیا ہے، صدقہ فطر بھی دیا ہے، لیکن اس ثواب تک آپ ابھی تک نہیں پہنچے جو عید سے پہلے ثواب ہے، لہٰذا عید سے پہلے یہ دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرمائے۔